میرے پاس ایک بڑی خبر تھی، مگر اس کے بعد اس سے بھی بڑی خبر آ گئی۔ اسلام آباد میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا ہوگا، کیونکہ ہر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے اور ہم ظاہر ہے جواب تب دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی خبر ہو، انفارمیشن ہو۔ اٹھوٹ تو بندہ نہیں چھوڑ سکتا، تو کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ تجزیہ ہوتا ہے، تو کل ملا کے بات بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ایک میرے پاس خبر تھی، عمران خان صاحب کے جو سہولت کار بڑے ہیں ان کے لیے آخری جو ہفتہ ہے اسی مہینے کا، مئی کا، وہ اچھے نہیں ہے، وہ آخری ہفتہ اچھا نہیں ہے اور وہ دن اچھے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے ستارے تو گردش میں ہیں ہی، مگر اب ان کے ستارے بھی گردش میں آ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی دوران جب یہ میں خبر کی تیاری کر رہا تھا اور ولاگ کرنے کے لیے بیٹھ ہی رہا تھا تو یوں لال ہونے لگی اسکرین ٹی وی پر، ISPR کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، کور کمانڈر کانفرنس کے اجلاس کی اعلامیہ آ گیا، پریس ریلیز آ گئی، اور وہ پریس ریلیز اس طرح کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کسی سیاستدان کے لیے، یا ملک میں ہونے والی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں مارداڑ بھی ہوتی ہے، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوتا ہے، اس کے متعلق کبھی نہیں آیا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے ISPR نے پریس ریلیز جاری کیا تھا، پھر کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 9 اور 10 مئی کو جو واقعات ہوئے، اور خاص طور پر 9 مئی کے جو واقعات تھے جس میں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، جس میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، جس میں کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، جس میں GHQ کے اندر گھسا گیا، جس میں پھر جو فوجی شہداء ہیں ان کی یادگاریں، ان کے مجسمے وہ گرائے گئے، اس کے وہ جو واقعات میں ملوث لوگ ہیں، صرف وہ نہیں، ان کو پیٹرنائز کرنے والے، منصوبہ بنانے والے، ان کو اکسانے والے، ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، مقدمات ہوں گے۔ یہ 1-2 دن سے خبریں چل رہی تھی، کل بھی میں نے جو اپنا ولاگ تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ ساری ڈسکشن چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، اور اس میں یہ تک تجویز آئی تھی کہ عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، کارکن جذبات میں آ کر کوئی بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، پولیٹیکل ورکر اپنے لیڈرشپ پر وہ جو ہے ان کے لیے ان کے جذبات بڑے سنگین ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، سنگین تو نہیں ہوتے، کٹر ہوتے ہیں لوگ اس طرح اپنے لیڈروں کے لیے، تو اس میں کارکن تصاعد آگے چلے جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے پیار میں، وہ ریڈ لائن عبور کر جاتے ہیں، مگر لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کارکنوں کو روکے اور پھر اس عمل سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے اور یہ کہے کہ یہ ہم نہیں کریں گے، اور کارکنوں کو کہیں کہ یہ نہیں کریں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کو عدالتیں ضمانتیں دے رہی تھیں 9 اور 10 مئی کے بعد، جب 11 مئی کو عمران خان صاحب کو ضمانت مل رہی تھی، سپریم کورٹ میں جب ان کو بلایا گیا تھا، ان کو حکومت کو کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پیش کرے، تو وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے بہت زیادہ پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ خان صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے ذرا اس کی بھی مذمت کر لیں۔ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مذمت نہیں کروں گا، میں نے اپنا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ریئیکشن ہے اور میں اس کی مذمت نہیں کر سکتا۔ پھر جب اگلے دن عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب تھے، وہاں جو جج تھے گلشن اورنگزیب صاحب، انہوں نے کہا کہ ذرا مذمت بھی کر لیں، ہم نے تو آپ کو ہر طرح کی ضمانت دے دی، معلوم نامعلوم جو مقدمات آپ کے اوپر تھے یا جو بنے گے سب میں ضمانتیں دے دی، تو ذرا ہماری بھی فرمائش پوری کر لیں، ایک مذمت کر دیں۔ خان صاحب نے کہا میں نہیں کروں گا۔ پھر سب صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بلکہ جج صاحب کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ دوبارہ گرفتار کریں گے پھر یہی ہوگا، اور 15 منٹ کے اندر ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ اس چیز کو ثابت کر رہی تھیں ایجنسیوں کے سامنے، حکومت کے سامنے، اداروں کے سامنے، کہ جو کچھ ہوا ہے یہ عمران خان صاحب نے ایک پراپر منصوبہ بندی کے ساتھ کروایا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب آپ دیکھیں 3 نومبر اور خاص طور پر اپنا جب اپریل 2022 میں جب حکومت ان کی ختم ہوئی تھی، 10 اپریل کی رات کو جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے، 9 اپریل اور 10 اپریل کے درمیانی شب، تو اس کے بعد عمران خان صاحب لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جناب میرے خلاف فوج نے سازش کی ہے، میرے خلاف جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سازش کی۔ باجوہ صاحب چلے گئے، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی لندن پلان ہے جس کے تحت یہ جو عاصم منیر ہیں یہ آرمی چیف بنائے گئے، پھر کہا کہ جی ISI کے سربراہ، پھر DGC، ان کے اوپر براہ راست نام لے کر عمران خان صاحب نے الزامات لگائے کہ جنہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو لوگوں کا غصہ جو تھا عمران خان صاحب کی تربیت کی وجہ سے، وہ ہماری جو دفاعی انسٹالیشنس ہیں، جو کور کمانڈر ہاؤس یا GHQ ہے، وہاں پر لوگوں نے جا کر غصہ نکالا۔ تو اب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے
پہلے دن بھی ہو سکتی تھی، 9 مئی کو بھی ہو سکتی تھی، اگلے دن بھی ہو سکتی تھی، آرمی چیف جیسے ہی قطر سے واپس آئے تھے ہو سکتی تھی. مگر میرا خیال ہے کور کمانڈر کانفرنس میں دیکھا گیا کہ صورتحال ہے کیا. پہلے تو ظاہر ہے انفارمیشن اکٹھی کی گئی، آڈیوز آ گئی، وہ لوگ جو حملوں میں ملوث ہیں کہا گیا کہ جناب وہ فلاں فلاں جگہ پر عمران خان صاحب کے آشیرواد میں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جمع کرنے اکٹھی کرنے کے بعد، ثبوت سامنے آنے کے بعد پھر فائنلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آج. اور کور کمانڈر کانفرنس کے جو اعلامیے میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں 2-3، ایک تو یہ کہ جو ملوث لوگ ہیں وہ ان کو اکسانے والے، ان کو بھڑکانے والے اور ان کی جو ہے وہ منصوبہ بندی بنانے والے، ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات ہوں گے. اب اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب، اس میں کہا گیا تھا ISPR کے گزشتہ اسٹیٹمنٹ میں کہ سیاسی لبادہ اوڑے ایک گروہ، چرپسند گروہ، وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے. تو وہ عمران خان صاحب جو ہے اب ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات ہوں گے. سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے تو ریلیف جو دینے تھے وہ دے دیے. اب یہ جو میں گزارش کیا کرتا تھا اکثر کہ خان صاحب کو جتنا ریلیف ملے گا خان صاحب اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. اور اب الٹیمیٹلی یہ وقت آ گیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. کورٹ مارشل کی جو بات ہو رہی تھی اس میں میں نے بھی گزارش یہ کیا تھا کہ کورٹ مارشل اگر کیا جائے گا عمران خان صاحب کا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس سے عمران خان صاحب کو ہوگا فائدہ. تو بہرحال فوج جو ہے وہ نکو نک آ کر، تنگ آ کر فائنلی فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں کہ جی عمران خان صاحب یا PTI یا جو حملوں میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. اس میں ایک اور چیز میں گزارش کرتا چلوں کہ اکثر آپ پچھلے دنوں میں یہ بات سن رہے تھے 9 مئی کو، 10 مئی کو، اس سے پہلے، اس کے بعد میں، کہ آرمی چیف جو ہیں ان کے گرپ نہیں رہی اپنے کور کمانڈر پر. جرنیلز جو ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مان رہے، ان کا آرڈر ڈس اوبے ہو رہا ہے، ان کو کوئی وہ نہیں ہے، ان کی کمان نہیں ہے. تو ISPR نے 1-2 بار کہا کہ بھئی ہماری یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ مضبوط ہے. اور پھر DG ISPR نے آ کر ٹی وی پر کہا کہ جی جو جتنے بھی جرنیل تھے اور جتنے بھی جوان ہیں وہ سب آرمی چیف کی کمان میں متحد ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں اور آرمی چیف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، بغاوت ہو رہی ہے، فلاں کور کمانڈر نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، فلاں کور کمانڈر نے عمران وزیر استعفیٰ دے دیا ہوا ہے آرمی چیف کو. ایک نہیں کئی کور کمانڈرز کے نام لیے گئے تھے. تو یہ پروپیگنڈا. تو کہا گیا کہ جی کور کمانڈر کانفرنس میں کہ جی اس پروپیگنڈا کے لیے بھی وہ جو سوشل میڈیا کے جو اپنا ہے نیٹ ورک ہے، یوٹیوب ہو جاتا ہے، ٹویٹر ہو جاتا ہے، فیس بک ہے، ان پر بھی کنٹرول کر رہا ہے. اب یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پر ہیں، ان کے پاس کہاں سے انفارمیشن آتی ہے، کہاں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں. اب تک اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہوئی. مگر یہ لوگ ہمارے جیسے جو صحافی ہیں جو کوششیں کرتے ہیں کہ یار بات جس میں خبر ہو وہ کی جائے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا جائے، کسی کی تذلیل نہ کی جائے، سیاسی تنقید ہے وہ صحافی کا حق ہے کسی کے اوپر بھی کرے. تو ہمارے جیسے یا خاص طور پر جو لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے اب اس کو بھی مسئلہ بنے گا ظاہر ہے اس میں. کیونکہ آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس اس پر اپنا بندش ہے، پابندیاں ہیں. تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ پوری قوم اٹھا رہی ہے، پورا ملک اٹھا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ اب کرے کوئی بھرے کوئی. اب ظاہر ہے جب فوجی اداروں کے اوپر اس طرح تنقید ہوگی، اس طرح حملے ہوں گے، تنقیدی الزامات ہوں گے، پروپیگنڈا کیا جائے گا، تو پھر اس طرح کی پابندیاں آئیں گی تو جس کو ظاہر ہے پھر ہم کل کو اس پابندیوں کی مخالفت بھی کریں گے کہ یار یہ پابندیاں جن کے اوپر لگانی ہیں ان کے اوپر لگائیں. ایک ہوتا ہے نا بلینکٹ قسم کی پالیسی کہ سوشل میڈیا بند کر دو، چین اور ترکی یا پتہ نہیں فلاں فلاں ماڈل کر دو. تو اس طرح ظاہر صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جب وقت آئے گا تو اس کو دیکھا جائے گا. اب دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جی کوئی حساب کتاب سامنے آ گیا ہوا ہے، سیاسی حساب کتاب ہے. آپ اس کو تھوڑا سا جوتشیوں کا حساب کتاب بھی لگا لیں، ستاروں کا بھی، کہ اب جو آخری ہفتہ آئے گا مئی کا، اس میں عمران خان صاحب کا جو آخری قلعہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا. کمزور ابھی بھی ہے لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے، ان کے عہدے کے لیے، ان کی ذات کے لیے نہیں، ان کی ظاہر کرسی، کیونکہ معاملہ لڑائی تو چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہے نا سیدھی سیدھی. اب تو پارلیمنٹ نے بھی اپنا قومی اسمبلی نے بھی قرارداد منظور کر لی ہوئی ہے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی. اب خبریں یہ آ رہی ہیں جو کچھ کہ جو 26، 27 اور 28 مئی جو ہے یہ فیصلہ کن دن ہوں گے. اب اس میں
ریفرنس والا معاملہ تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے نہیں آئے گا، جب خود ہی انہوں نے اجلاس بلانا ہے ریفرنس، یا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور پھر جو نمبر 2 سینئر موسٹ جج صاحب ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، وہ کرتے ہیں اس کی سربراہی، یا کوئی اور کرتا ہے، وہ تو معاملہ جو ہے وہ قانونی ہوگا. لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکلی جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے لیے جو چیف جسٹس صاحب نے جتنی انہوں نے کیا کہتے ہیں محبت میں کام کیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خود اب خطرے میں، ان کا آفس خطرے میں ظاہر ہے. اور لڑائی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، لڑائی ہے ستمبر کی، کیونکہ ستمبر سے پہلے چیف جسٹس صاحب یہ والے جائیں گے تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا امکان پیدا ہوگا. اگر ستمبر تک یہ رہتے ہیں تو عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ ان کے ہوتے ہوئے انتخابات ہو جائیں. تو ستمبر سے پہلے، یعنی جون سے پہلے مئی میں کوئی نہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے. امکان کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر اس طرح کی چیزیں امکان میں ہوتی ہیں. ایک اپنا حکمت عملی کسی کی ہوتی ہے، دوسرے کی ہوتی ہے. ایک فریق ایک حملہ کرتا ہے، دوسرا فریق دوسرا حملہ کرتا ہے. اس میں کامیاب کون ہوگا یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن کمزور پوزیشن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی ہے. وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، اس بار کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجا جائے گا. وزیر اعظم صاحب کے لیے جو کارروائی آج ہوئی تھی سینٹ سپریم کورٹ میں، وہ تو ایک ہفتہ آگے چلی گئی، کیونکہ وزیر اعظم کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی ہے. چیف جسٹس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا. چیف جسٹس کے پیچھے عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اپنی سپریم کورٹ ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی. تو اس بار کمزور پوزیشن میں چیف جسٹس صاحب ہیں. تو لہٰذا جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آخری دن جو ہوں گے مئی کے، وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے اچھی خبریں نہیں لائیں گے. عمران خان صاحب کے لیے تو خیر اچھی خبریں کہیں سے نہیں آ رہی. چیف جسٹس صاحب خود جو عمران خان صاحب کو اس سارے بحران سے نکالنے اور بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خود اب مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ